تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ الم نشرہ کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اس کا باسنتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفعت ذکر کا تذکرہ فرمایا، یعنی حضور کے ذکر کی بلندی کا تذکرہ فرمایا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جو بلند فرمایا، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ آقا کے ذکر کی بلندی جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کی مختلف توجیحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جو بلند فرمایا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی توحید پر ایمان لانے کے ساتھ حضور کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا۔ اپنی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے رسول ہونے پر ایمان لانا یہ بھی ضروری قرار دیا۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی مومن بننا چاہے، مسلمان ہونا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر بھی ایمان لائے اور حضور کی رسالت پر بھی ایمان لائے، یعنی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کی توحید پر تو ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں، مگر حضور کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہوں، بھئی اللہ کو میں نے ایک مانا، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، صدقہ و خیرات زکوٰۃ ادا کرتا رہے، زندگی پر حج اور عمرے کرتا رہے، رات بھر نمازیں پڑھتا رہے، مگر اس کا ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر چونکہ حضور کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، تو
تو اس کا ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں بلکہ وہ جو اللہ کی توحید پر ایمان لایا گے، اللہ کی توحید پر ایمان لانا بھی اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بھئی کوئی آدمی کہے کہ بھئی کلمے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آدھا تو مومن ہو گیا، اللہ کی وحدانیت پر تو ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، تو آدھا تو مومن ہو گیا، صرف آدھے پر ایمان نہیں لایا، نہیں وہ آدھا بھی مومن نہیں ہوا، سرے سے مومن نہیں ہوا گے۔ گویا اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے، اگر تو میری توحید اور میری وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا گے تو میری وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ تجھ کو ضروری ہوگا کہ میرے حبیب کی رسالت پر ایمان لا۔ اگر تو میرے حبیب کی رسالت پر ایمان نہیں لایا تو تیرا میری توحید پر ایمان لانا بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو حضور کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے در پر جانا چاہتا ہے، اللہ کے گھر پر جانا چاہتا، اللہ کی چوکھٹ پر جانا چاہتا، اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ حضور کے دروازے پر آ جائے، حضور کی چوکھٹ پر آ جائے۔ حضور کی چوکھٹ پر آ جائے گا تو خود بخود اللہ کی چوکھٹ پر پہنچ جائے گا۔ اگر وہاں جانا چاہتا ہے تو پھر یہاں آنا ہوگا، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کا در پکڑے بغیر، حضور کا دامن پکڑے بغیر کوئی آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی رسالت پر ایمان لانا اس کو ضروری قرار دیا۔ حضور کے ذکر کی بلندی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دی۔ کوئی آدمی کہے بھائی میں اللہ کی فرما برداری تو کروں گا مگر حضور کی فرما برداری نہیں کروں گا، اللہ کا کہنا مانوں گا، نہیں، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، حضور کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی اطاعت پر اطاعت کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کلام الہی کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور حضور کی اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حدیث پر عمل کرنا۔ تو جہاں اللہ کے کلام پر عمل کرنا ضروری ہے وہاں حضور کی حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ کہتے ہیں بھائی حدیث ہے، میں تو اللہ کے کلام پر عمل کرتا ہوں، نہیں، حدیث رسول پر ایمان، حدیث رسول پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ نہیں آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو اس طرح لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ حضور کی اطاعت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ میرے حبیب کا کہنا مان لو گے، سمجھ لو میرا کہنا مان لیا، میری اطاعت کر لی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول اللہ کا کہنا مان لیا، سمجھ لو اللہ کا کہنا مان لیا۔ نہیں، بلکہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بات کا انکار کرتا ہو یا کسی بات میں شک کرتا ہو تو وہاں بات وزن دے کر کی جاتی ہے، تاکید کے ساتھ۔ اگر تھوڑا بہت شک کرتا ہو تو 1 تاکید لائی جاتی ہے، زیادہ شک کرتا ہو تو 2 تاکیدیں لائی جاتی ہے، اور زیادہ شک کرتا ہو تو 3 تاکیدیں لائی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تاکیدوں کو بیان کیا، فقد اطاع اللہ، فقد اور اطاع ماضی کا سکا۔ ہماری بھاشا میں بھی ہوتا ہے، ہم نے ایک آدمی کو کہا کہ میں نے فلاں کام کر لیا،
اور وہ آدمی شک کرتا ہو اس نے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، ہم کہتے بھائی یہ کام میں نے کر لیا، اور زیادہ شک کر ہم کہتے بھائی کام کر لیا۔ کتنی مرتبہ تجھے کہوں میں نے کام کر لیا ہے۔ تو ہم جو ہے تاکید، سامنے والا شک کرتا ہو، انکار کرتا ہو تو تاکید کے ساتھ بات کرتے ہیں، وزن دے کر بات کرتے ہیں۔ کبھی ایک تاکید لائی جاتی ہے، کبھی دو تاکید لائی جاتی ہے، کبھی تین تاکید لائی جاتی ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاکید کے ساتھ نہیں، دو تاکید کے ساتھ نہیں، بلکہ تین تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کی سننے والوں سن لو، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے وہ ایسے کہ جس نے میری اطاعت کر لی اس کے بارے میں، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس میں شک نہ کرو، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی سمجھ لو اس نے میری اطاعت کر لی۔ تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کو اور میری اطاعت کو الگ الگ نہ سمجھو۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فقد اور اطاع، میرے رسول کا کہنا مان لیا سمجھ لو میرا کہنا مان لیا۔ تو حضور کے ذکر کی ایک بلندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا، بلکہ حضور ہی کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ حضور کے ذکر کی بلندی کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ حضور کے ذکر کو بھی ملایا ہے۔ کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو بھی ملایا ہے۔ آپ اذان کو دیکھیے، اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شہادت میں، اقامت میں بھی یہ ہے، خطبے میں بھی یہ خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے جمعہ کے دن اللہ کا ذکر کرتا ہے، ساتھ میں حضور کا ذکر کرتا ہے۔ نماز جو کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز ہے، اس میں بھی اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، عطیات پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ ثنا ہوتی ہے، پھر اللہ کا کلام ہوتا ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورت ہے، پھر رکوع میں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، تکبیر کے اندر اللہ کی بلندی بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا، اللہ کی تکبیر پڑھی جا، آخر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، درود ابراہیمی کی صورت میں حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ تو نماز جو کہ اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر بھی ملا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نہیں، دیکھیے کائنات عالم کے چپے چپے پر اذانیں گونجتی ہیں، کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہوتی ہو، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہوتی ہو۔ دیکھیے ابھی نماز کا وقت سمجھ لو مغرب کا ہمارے یہاں 6:15 بجے ہے، تو 1 منٹ کے بعد پھر دوسرے شہر میں، پھر اس کے 1 منٹ کے بعد تیسرے شہر میں، پھر اس 1 منٹ کے بعد چوتھے شہر میں، جہاں ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں ختم ہوتی ہے تو تیسری جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح 2400 گھنٹہ پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہے۔ تو جہاں 2400 گھنٹہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور مؤذن جہاں پکارتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ میں یہ بھی پکارتا ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ گویا پوری کائنات میں ہر گھڑی ہر وقت جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ حضور کے نام کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کی ذکر کو بلند کر دیا۔ آخری ایک حدیث سنی، آپ بدنگ رہ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے لغزش ہو گئی، لغزش کے طور پر وہ گندم کا دانہ کھا لیا، اس جو گندم کا دانہ کھا لیا تو اس کی توبہ میں 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔
رب کی بارگاہ سے وہ لغزش معاف نہیں ہوئی. آخر میں ایک بات یاد آئی اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی, مولا میں تیرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ تو میری لغزش کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آدم تم نے میرے حبیب کو کیسے جان لیا؟ اس کو تو میں نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا ہے. کہ مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور تو نے مجھے جنت میں سکونت عطا فرمائی تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو عرش پر جو ہے میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے, میں سمجھ گیا کہ یقینا وہ تیری بارگاہ میں بڑا محبوب اور پیارا ہوگا, لہذا میں نے اس تیرے حبیب کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگی ہے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, آدم تو نے سچ کہا, یقیناً وہ میرا محبوب اور پیارا گئے. اب جب کہ تو نے اس کے واسطے اور وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا مانگی ہے تو جا, میں نے تیری لغزش کو معاف کر دیا ہے. اب ساری کائنات میں سب سے اونچی کون سی چیز ہے؟ اللہ کا عرش. عرش الہی سے اونچی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور جہاں عرش الہی پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر حضور کے ذکر کی بلندی کیا ہوگی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو ملایا گے, اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو ملایا گے. یہی بجائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے. یہ آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حضور نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کر دیا. کا آقا اس آیت کا مطلب یہ کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی, حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا اور میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا. ہر جگہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر, ذکر اونچا کے بول کے بالا تیرا, ذکر اونچا کے بول کے بالا تیرا. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جبکہ بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اللہ تعالیٰ جسے اونچا کرے کس کی طاقت ہے اس کو گھٹائے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گی عادا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ جو آیت کریمہ اس سے ہمیں نقطہ کیا ملتا؟ آخری بات نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا گئے کہ حضور کے واسطے اور وسیلے کے بغیر نہ کوئی آدمی مومن بن سکتا ہے نہ کوئی آدمی اللہ والا بن سکتا ہے. اگر کسی کو مومن بھی بننا ہو تو حضور کا واسطہ لینا پڑے گا, حضور کی رسالت پر ایمان لانا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے, مسلم شریف کی حدیث پاک, حضور نے ارشاد فرمایا اس امت کا جو یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنیں اور پھر میری رسالت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا. اب یہودی اور نصرانی کون ہے؟ یہودی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کے مقدس کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کی مقدس کتاب و توریت پر ایمان رکھتا ہے. عیسائی کون ہے؟ اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ کے مقدس مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی مقدس کتاب انجیل پر ایمان رکھتا. گویا یہودی اور نصرانی وہ ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں, اللہ کی کتابوں کو ایمان لانے والے ہیں. یہ اللہ کو ماننے والے, کتابوں پر ایمان رکھنے والے, پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے اگر حضور پر ایمان نہ لائے تو ساری چیزوں پر ایمان رکھے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایمان قبول نہیں ہے, وہ جہنم میں جائیں گے. سرکار فرماتے
تو سوچئے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ بھی اگر حضور پر ایمان نہ لائیں تو مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو جو سرے سے ایمان نہ اللہ پر رکھتے ہو نہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو، بھلا وہ اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ سادھوؤں کو دیکھتے ہیں کہ سادھو نے کوئی کرتب دکھا دیا، کوئی کمال دکھا دیا. سادھو تو پہنچی ہوئی ہستی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑے کمال والا ہے، پہنچی ہوئی ہستی ہے. ارے بندے خدا، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے یہود و نصارا کے، وہ حضور پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں ہو سکتے، اللہ والے تو کیا ہوں گے؟ اور تو ایک سادھو کو یہ مانتا ہے کہ پہنچی ہوئی ہستی ہے. اور حد تو یہ ہو جاتی ہے، لوگ پھر ایسے سادھوؤں پر جا کر اپنی بپتا بھی سناتے ہیں، وہ جو کچھ کفر شرکیات بتاتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا، تجھے بتوں سے امیدی اور خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدی اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کافری کیا ہے؟ اور سادھوؤں کے پاس جاتے ہو، جو کچھ وہ کہتے ہو وہ کرتے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ارے اب رہا کیا؟ کافری کس کو کہتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے نام رکھنے سے اور مسلمانوں جیسا نام ہونے سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ میں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی اللہ سے نمازیں پڑھی اللہ کی، مگر پھر بھی میرا کام نہیں ہوا تو میں مجبور ہو کر سادھوؤں کے پاس چلا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تجھے بتوں سے امیدی اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ کافری کس کو کہتا ہے؟ اور دوسری بات، جیسے حضور پر ایمان لانا ضروری ہے مومن بننے کے لیے، اسی طرح اللہ والا بننے کے لیے حضور کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے. جیسے فرائض کی پابندی ضروری ہے، ایسے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ جو نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں باپو تو اللہ کے ولی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے وہ جو فرائض کا پابند نہ ہو بلکہ سنتوں کا بھی پابند نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی دور دراز علاقے سے آیا، کچھ مدت تک آپ کی بارگاہ میں رہا اور کچھ مدت رہنے کے بعد پھر جانے لگا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو الوداع کرنے کے لیے گئے. اس ساتھ میں جاتے جاتے کہا کہ ایک زمانے تک ہمارے پاس رہے، کچھ اپنی کس مقصد کے لیے آئے تھے کچھ بتایا نہیں، کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو بتاؤ تو صحیح. کہا حضور آیا تھا اس لیے کہ دور دراز علاقوں میں آپ کی ولایت کا شورا سنا تھا. حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہیں، آیا تھا مرید بننے کے لیے، 4-5 مہینے رہا کہ کوئی کرامت دیکھوں، کوئی کرامت دیکھوں. اب جب کہ کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو بغیر مرید ہوئے مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں، مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تجھے جانا ہو تو جاؤ، ہمیں کوئی مرید بنانے کا شوق نہیں ہے، مگر اتنا بتا، اتنا ٹائم ہمارے پاس رہا، کوئی ہمارا ایک قدم بھی حضور کی سنت کے بغیر تو نے دیکھا؟ کوئی ایسی حرکت دیکھی کہ ہمارا ایک قدم بھی حضور کی سنتوں کے بغیر اٹھا ہو؟ کہا نہیں حضور، آپ کی ساری زندگی میں نے حضور کے سانچے، حضور کی سنتوں کی سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھی ہے. کہا بندے خدا، ہمارے نزدیک حضور کی سنتوں پر عمل کرنا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے. جانا ہو تو چلے جا. او ایک آدمی ایک سنت کو چھوڑے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، یا جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے پھر بھی ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے. تو حضور کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ضروری قرار دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنی طرف سے سارا سب کچھ گھڑ لیا ہے، فلاں یوں ہیں، فلاں کلام الہی کیا بتاتا ہم جانتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.